علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں رسول ہاشمی، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے وہ ہر کام میں ان سے نرالی ہے، ان کی نکالی مت کرو کہ جس طرح وہ کر رہے تم بھی اس طرح کرنا شروع کر دو۔ وہ تو ہمارا اپنا رہن سہن ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا لباس ہے، ہمارا اپنا کھانا پینا ہے، ان کا جدا ہے، ان کو ہمارے ساتھ کیا نسبت ہے؟ لیکن ہم غیروں کی نکالی میں لباس ہمارا ہے تو وہ ان جیسا ہے، شکل ہماری ہے ان جیسی ہے، کھانا پینا ہے تو ہمارا ان جیسا ہے۔ علامہ اقبال ایسے نہیں تڑپ تڑپ کر دنیا سے گئے، فرمایا وضع میں تم نصارا تو تمدن میں حنود، یہ ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ یہ مسلمان ہے۔ فرمایا یہ خنزیر کا گوشت حرام قرار دے دیا، فرمایا یہ نہیں کھانا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور اس کی تشریح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بے وقت ذبح، یعنی جانور کی بات ہے کہ وہ جانور جس پر بے وقت ذبح چھری چلاتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہے تو وہ چیز بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ چیز بھی حرام ہے۔ بکرا ہم نے ذبح کرنا ہے، چھکرا ہم نے ذبح کرنا ہے، دمبا ہم نے ذبح کرنا ہے، نام کس کا لینا ہے؟ اس رب قدیر کا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس کی جگہ ہم یا رسول اللہ کہہ کر چھری پھیرتے ہیں، یہ جانور حرام ہو گیا۔ یا غوث اعظم کا نام لے کر چھری پھیرتے ہیں، یہ حرام ہو گیا۔ یعنی اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ بوقت ذبح جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز تم پر حرام ہے۔ اور ان بیلیوں نے ہماری 11ویں بھی حرام کر دی، ہمارے داتا صاحب کا بکرا بھی حرام کر دیا، غوث پاک کا مرغا بھی حرام کر دیا۔ کہتے ہیں جی یہ غیر اللہ کا نام ان پر آ رہا ہے کہ یہ داتا صاحب کا مرغا ہے، یہ غوث پاک کا مرغا ہے، یہ فلاں کا ہے فلاں کا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ 11ویں کا حلوہ حرام ہے، یعنی وہ اس طرح۔ اور ان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز چلی بھی جائے، ہم تو ہے نا سادہ بولے بس ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، چلو یار ہمسایا چلو بھیج دو، لنگر پکایا ہے چاہے میلاد شریف کا ہے، چاہے 11ویں شریف کا حلوہ ہے، چاہے داتا صاحب کا تبرک، چلو بھیج دو۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے اس کو نالی میں ڈال دو۔ ایسے بدبختوں کو مت دو، اتنی پکیزہ چیز، اتنی پکیزہ چیز کہ نسبت سے چیزیں حرام نہیں ہو جاتی کہ یہ داتا صاحب کا بکرا ہے حرام ہے، یہ غوث پاک کا بکرا یہ حرام ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا فرمایا کھاؤ اس چیز کو مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا اسم مبارک لیا گیا ہو۔ ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر ایمان رکھنے والے ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ اب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اب ہم نے اس پر پڑھا یہ تو پھر ان کے نزدیک یہ بھی حرام ہو گیا،
یہ بھی حرام ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون قل اللہ. قرآن پاک کا کوئی ہم نے وہ رکوع پڑھا یا کوئی آیت پڑھی تو پھر اس سے تو یہ چیزیں ساری حرام ہو گئی. لیکن میرا رب فرما رہا ہے کھاؤ ان چیزوں کو جن پر تمہارے رب کا نام لیا گیا ہے. اگر تم ایمان رکھتے ایمان ہو. اور دوسری جگہ اس میں سے ایک اور جگہ پر صحابہ کرام نے کچھ جانور پکڑ لیے, جانور, اور وہ ان بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے. کوئی عزا کے نام پر, کوئی حبل کے نام پر, کوئی لات کے نام پر مختلف جانور ان کافروں نے چھوڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے وہ جانور پکڑ لیے, پکڑ کر سونے محبوب کی بارگاہ جب لے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم نے جانور پکڑے ہیں, اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے, یہ تو بتوں کے نام پر چھوڑے. فرمایا ان بتوں کو چھوڑو, تم اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, تمہارے لیے حلال ہے. اب دوسروں بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا بکرا یا وہ گائے یا اونٹ وہ جائز ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام دیا, وہ جائز ہے. تو نسبت سے داتا صاحب کا مرغا یا داتا صاحب کا بکرا کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی تعریف کی انہوں نے, غلط مسئلہ لوگوں کو بتایا کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. بعض وقتوں وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی بلکہ وہ چیز تو بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے, نسبت والی چیز. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, آپ نے اپنے ایک مرید کو, اپنے خادم کو فرمایا کہ بیلیا وہاں وہ دانے پڑے ہیں, ایک میوہ ہوتا ہے, ایک دوسرا وہ بڑا اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے, ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے, منکہ, منکے کے دانے. فرمایا بیلیا وہ منکے کے دانے لے کر آ. وہ کیا, وہ دانے لے کر آیا. ادھر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پکڑے اور کہنے لگے کہ کاش یہ زیادہ ہوتے, یہ تو صرف 7 دانے, کاش یہ زیادہ ہوتے. عرض کیا حضور بات کیا ہے؟ فرمایا ابھی مجھے یہ بتایا گیا, ابھی یہ بتایا گیا ہے ان 7 دانوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے, یا اللہ تیرے ایک ولی نے ہمیں طلب کیا ہے ہمارے اندر شفا پیدا کر دے, ہمارے اندر شفا پیدا کر دے. یہ انہوں نے دعا کی تھی, اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا. کاش یہ زیادہ ہوتے. فرمایا یہ 7 دانے ہیں, لے جاؤ, جس مرض کے لیے کھاؤ گے اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے. یہ 11ویں کے چاولوں کے لیے ایسے نہیں لڑائیاں ہوتی, یہ داتا صاحب کے حلوے کے لیے ایسے نہیں لڑائیاں ہوتی. یہ پوچھیں جہانگیر بادشاہ سے, جہانگیر بادشاہ وہ وقت کا بادشاہ تھا, لیکن جب اس کا پھیرا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ دربار کی طرف سے ہوتا تو آپ کے آستانہ پر حاضر ہوتا, اور آپ کا وہ آستانے کا لنگر وہ خشک روٹیاں کھاتا, اور عرض کرتا حضور جو لطف جو مزہ آپ کے اس کے لنگر میں ہے میرے شاہی خانوں میں بھی نہیں ہے, شاہی خانوں میں بھی نہیں ہے جو آپ کے. تو یہ نسبت کی برکت ہے, اللہ کے نیک بندوں کی برکت ہے کہ اس چیز کے اندر یہ برکت ہو. اس لیے یہ 11ویں کا حلوہ ہو یا داتا صاحب کا وہ مرغا ہو, اس کو کھاؤ اور اس نیت سے کھاؤ کہ یا اللہ اس کی نسبت تیرے ولی کامل کے ساتھ ہے, اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما. تو یہ شفائیں ملتی ہیں. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی. فرمایا مردار یہ تمہارے لیے حرام ہے, خون حرام ہے, خنزیر حرام ہے, اور چوتھی چیز میں جس پر غیر اللہ کا نام ہرایا جائے. اب ہم بات ختم کرتے ہیں, اگلے جمعے باقی بتانا یہ ہے کہ یہ شیر کی در سے حرام ہو گیا, یہ چیتا کی در سے حرام ہو گیا, یہ کتا کی در سے حرام ہو گیا, یہ باندر کی در سے حرام ہو گیا, یہ چیل کی در سے حرام ہو گئی, یہ گند کی در سے حرام ہو گئی, یہ شکرا کی در سے حرام ہو گیا, یہ چیتا یہ کدھر سے حرام ہو گیا, یہ چوہا یہ کدھر سے حرام ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر ان کو حرام قرار دیا, تو پھر کھانا چاہیے. اس کا فیصلہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ میرا محبوب کرے گا، محبوب کرے گا۔ جنت میں کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت کو اگر مانے۔ انشاءاللہ بقیہ بات ہم اگلے جمعہ پر کریں۔ اللہ ہم سب